وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اکرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 58 اور 59۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے منکر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هذا نزلهم يوم الدين یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ السلام علیکم سامعین اکرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 58۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے ہو جو تم ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو؟ ام نحن الخالقون، کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے ہی مقدر کر دی ہے تمہارے درمیان موت کو۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے، علی ان نبدل امثالکم، کہ تمہاری طرح کے تمہیں بدل دیں مانند تمہاری، علی ان نبدلا کہ ہم بدل دیں امثالکم مانند تمہاری، وننشئکم اور پیدا کریں تم کو فیما لا تعلمون ایسے کہ جو تم نہیں جانتے۔ سامعین کرام، بنیادی مضمون اگر آپ دیکھیں تو آخرت کا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی اس کے لیے یا تیاری کرنا یا نہ کرنا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو سارے مسائل کی بنیاد جو ہے وہ تو عقیدہ آخرت ہے، کیونکہ آخرت کو اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے، دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانیں گے، اس کو سچ نہیں مانیں گے، جھوٹ مانیں گے، تو پھر اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت کی بھی ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نہایت آہستگی کے ساتھ، کہ آج جو ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اور تو وہ اطاعت جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عقیدہ آخرت کے عملاً منکر ہیں۔ زبان سے تو مانتے ہیں لیکن عملاً منکر ہیں، ہمیں یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد۔ اب دیکھیں، جہنم کے عذابات بیان ہو رہے ہیں، جنت کی نعمتیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جہنم کے عذاب سے ڈریں اور اس سے کانپ جائیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنت کی نعمتوں کے متمنی ہو جائیں، اس کی لالچ کریں یا اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اقدام اٹھائیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یعنی میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں تو اس میں ایسے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے جو جہنم کے عذابات سے ڈرتے ہیں۔
ہمیں ایسے لوگ اکثریت میں نہیں دکھتے کہ وہ جنت جانے کی اعمال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ آخرت سے عملاً انکار ہے۔ آپ کو تو یہ بات ہو سکتا ہے بری بھی لگے اور آپ مجھے کچھ مطعون بھی کریں، برا بھی جانیں، تو کہ بھئی یہ تو ہمیں بالکل ہی اس نے کام سے کر دیا، نکال دیا ہے۔ تو میں نے نہیں نکالا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک تم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا نام جو بھی ہو، تو جب تک تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اللہ کے احکامات کے مطابق، تو تمہاری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 69 یا 70 میں آپ مطالعہ کر لیں، 68 69 میں آپ مطالعہ کر لیں، یہی مضمون ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر زبانی طور پہ مسلمان ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، لیکن تم میں سے جو کامیاب لوگ ہیں وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، اور اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق زندگی گزاری، تو ان کے لیے کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ وہ آیت بھی میں آپ کو سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا والیہود والمجوس والنصارى، اس طرح کوئی ترتیب ہے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 آپ دیکھ لیں کہ زبانی دعوے کا اعتبار نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو 68 نمبر کی آیت ہے، لستم علی شیء حتی قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وان کثیرا منکم فاسقون، او کما قال، اس طرح آیت ہے کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جب تک تم کتاب پر عمل نہ کرو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اب جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس پر تم ایمان نہ لاؤ تو اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایمان یقین کو کہتے ہیں، اور یقین کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ ایمان ہی نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں اصل میں کچھ کھچڑی پک رہی ہے، اور کھچڑی یہ ہے کہ ہم نے زبان سے تو کلمہ ادا کر لیا ہے، اب چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزے رکھیں یا نہ رکھیں، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بنائیں یا نہ بنائیں، تو اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہمارا یہ ذہن میں یہ کھچڑی پک رہی ہے، تو بہرحال یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اصل چیز تو ایمان باللہ و یوم آخرت ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو مضمون سورہ واقعہ کا شروع ہے، وہ آپ نے دیکھا نا کہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، آخرت کی کہ واقع ہونے والی چیز تو واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو جو قرآن جو مرضی آئے گئے، اللہ تعالیٰ جو مرضی آئے کہے، معاذ اللہ، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے تو بس زبانی کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں یا نہ گزاریں، قرآن کا اتباع کریں یا نہ کریں۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک زبردست زہر کسی نے گھولا ہوا ہے، اس کو میں زہر کہوں گا۔ زہر یعنی بری طرح نفوذ کر چکا ہے ہمارے ذہن میں، ہماری یعنی یقین کی حد تک ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے کلمہ ادا کرنا کافی ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، ابھی میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیات کا آپ دیکھ لیں، اس میں صرف لفظی ترجمہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال تو عقیدہ آخرت کی ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام، کہ یعنی ہم
اب دیکھیں جو ترجمہ میں نے پڑھا، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ تم جو ٹپکاتے ہو یعنی مادر رحم میں، کیا تم پھر اس کو تربیت کر کے پرورش کر کے اس کو ایک جسم بنا کے تم پیدا کرتے ہو، باہر لاتے ہو، کہ ہم کرتے ہیں؟ اب یہ وہ بات ہے سامعین کرام کہ اس طریقے سے تو ہم سوچتے نہیں، یہ تو بس ہم سمجھتے ہی ہیں کہ اتفاقات ہیں، ایسا ہوتا چلا رہا ہے کہ ماں اور مرد اور عورت جب ملیں گے تو ایک بچہ خود بخود پیدا ہو جائے گا، اس ملاپ سے ایک بچے کا وجود آ جائے گا، وہ بھی انسان بن جائے گا، وہ بھی ایسے ہی ہماری طرح زندگی گزارے گا۔ یعنی دیکھیں ہم چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، نہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ذرا آپ نوٹ کریں کہ ہم اشیاء کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ بھئی یہ کام ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے؟ اشیاء کی حقیقت کو جاننا جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں ہم دنیا میں جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، جن چیزوں سے بھی فائدہ لے رہے ہیں، اس کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں، پھر اس کے فائدے کو جانتے ہیں۔ دنیا میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور جن اشیاء کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، خواہ جو کچھ بھی ہوں، وہ مثال کے طور پہ مکئی کا دانہ ہے، گندم کا دانہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ہم جان کے کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے، ہمارے لیے گندم کے دانے سے روٹی بن سکتی ہے اور پھر اس سے باقی سوجی، میدا، یہ سب بن سکتے ہیں اور یہ کھانے کے کام آتا ہے۔ اب گندم کے دانے کی حقیقت کو ہم نے سمجھا، یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں نا، یہ تو ایک چلا آ رہا ہے۔ اب گندم کا دانہ تو یہ تو نہیں کہ انسان کے ذہن میں ایسے ہی تھا، یا جو نئی ایجادات ہوتی ہیں وہ تو کسی تجربات کی بنیاد پہ ایجادات ہوتی ہیں، تو تب ہمیں اس کا فائدہ چلتا ہے، فائدے کا۔ اب یہ جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں، یہ حکیم لوگ جو استعمال کرتے ہیں، یا جو ڈاکٹری، ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کا بھی وہ ہے یعنی ادویات کا، وہ یہ جڑی بوٹیوں سے ادویات بناتے ہیں۔ اب جڑی بوٹیوں کے وہ تجربات کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کے فائدے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو تب ایک دوائی وجود میں آتی ہے۔ یہ میں بہت دیکھیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ میں یہ جلدی مضمون بیان کر کے آپ سے جان خلاصی کر لوں، مجھے جلدی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اشیاء کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ حضور، میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی مجھے یہ چیزیں ایسی دکھا جیسے کہ وہ ہیں، یعنی چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ مجھے بتا کہ اشیاء کی حقیقت کیا ہے۔ تو اب اگر آپ نے دھوکہ کھا لیا اشیاء کی حقیقت سے، پھر آپ کے گمراہ ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب میں اپنے مضمون کو یعنی محدود کر رہا ہوں کہ انسان کو، یعنی ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی حقیقت کو ہم نے نہیں پہچانا، نہ ہم اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے نہ حقیقت کو جانتے ہیں، نہ فائدے کو پہچانتے ہیں، تو پھر کیا ہے، دنیا ہی کے ٹٹو ہو کے رہ جاتے ہیں، دنیا دار۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں کیا یہ دین سے کیا لینا ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، بس کلمہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بس، اور ہمیں نہ چھیڑو۔ بہت بری بات ہے یہ۔ انسان کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ، یا یہ ساری اب جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اور قدرت بیان کر رہا ہے، اس میں تمام مضمون جو ہے وہ حق، اس کا تعلق حق کی تصدیق کرنے سے ہے۔ دیکھیں حق میں سب سے پہلے جو ہے وہ یوم جزا آتی ہے، مالک یوم الدین، کہ ہم یہ مان لیں، جان لیں کہ آخرت جو ہے وہ حق ہے،
یوم جزا جو ہے وہ حق ہے. اس پہ میں نے بات کی بھی ہے، آج میں آپ کو نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مضمون ہے اس کو سمجھے. اب اس میں اللہ تعالی ہماری حقیقت ہمیں بتا رہا ہے، پھر ہم اپنی قدرت بھی بتا رہا ہے، یعنی ہماری بے بسی بتا رہا ہے، اپنی قدرت بتا رہا ہے. انسان سوچتا ہے اپنی عقل سے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتی. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پھر بھی اس کی نشانیاں تو موجود ہیں. اب اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ مرد اور عورت جب ملاپ ہوتا ہے تو اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ بچہ جب جو ہم ٹپکاتے ہیں مادر رحم میں، سوال یہاں یہ اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. یہ منی جو پانی کی ایک بوند ہے، اس سے تم بچہ پیدا کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم جو مادر رحم میں جو پانی کی بوند ڈالتے ہو، اس سے بچہ اور انسان کامل جو ہے وہ تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں؟ یہ ایک سوال ہے. اب اس میں دیکھیں یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں، اللہ کی قدرت، اس کی خلاقیت کو محسوس کریں. اصل مضمون تو یہ ہے کہ بھئی لقد وعدنا نحن وآباؤنا، وہ یعنی ہیہات لما توعدون، یعنی کافر یہ کہتے تھے نا یہ بڑی یعنی بڑی دور کی بات ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا. اذا کننا تراب متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. یہ میرے خیال سے اسی صورت کے آغاز میں بیان ہوا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی جب مر جائیں تو یہ بس اب کچھ نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے، اپنے زبان سے بھی کہتے تھے کہ بھئی ایک انسان مر جائے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے، ہڈیاں ہو جائیں، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں، کہ کیا اب یہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں؟ تو ہم سوچتے ہیں اپنی عقل سے. یہاں میں دیکھیں چھوڑیں اس کفار مکہ جو بھی کہتے تھے اس کو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی عملاً دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، اور پھر ہم نے سارا تانا بنا جو زندگی کا بنایا ہوا ہے وہ تو ظاہر تک محدود ہے. تو دیکھیں پھر اب ہمیں حقیقت، یہ آیات جو ہے یہ مشرکین مکہ کے لیے تو اس وقت تھیں، آج تو ہمارے لیے. آج ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم اگر کر لیں کہ ہاں وہ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر ہم قائل ہو جائیں گے ہاں کہ بھئی جو وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے. پانی کی ایک بوند سے انسان کو، زندہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ جب انسان موجود ہے، اس کا بیج موجود ہے، تو وہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یعنی اس طریقے سے ہم نے، مجھے اور آپ نے سوچنا ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور پھر یوم جزا کی جو ضرورت ہے اس پہ بھی آپ نے سوچنا ہوگا. یوم جزا کی تو بہت سخت ضرورت ہے، یہ آپ کو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ دیکھیں یہاں نیک اعمال کی، یعنی انسان کی جو زندگی ہے اس کا کوئی فائنل نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا. ایک انسان ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، اور وہ بس آخر میں چلا جاتا ہے. ایک کافر ہے، اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتا ہے، اور وہ بظاہر مزوں میں ہے، اور عیش و آرام ہے، اور پیسے ہیں، اور پیسوں کی برسات ہے، اور یہ وہ نا، اور ظلم کرتا ہے مثال کے طور پہ، یا اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو وہ اسی طرح پھر چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، لاکھوں ڈالر کما کے اور بیوی بچے چھوڑ کے، اور ہے نا. تو یہاں انسانیت کی جو نچوڑ ہے، یا اس کا جو معراج ہے، انسانیت کی معراج ہمیں نظر نہیں آ رہی. یعنی انسان کا مقصد کا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کم از کم عقل کو نظر نہیں آ رہا.
میں نے آپ کو جیسے بتایا. تو اب یہ ہے نا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک عالم ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ پیدا کرے. عقل یہ کہتی ہے، اور پھر اس جہان میں یعنی جب پیدا کرے گا تو ہمیں جزا اور سزا دے. وہ جنہوں نے ہم میں سے برائیاں کی ہیں تو ان کو سزا دے، جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے اور محتاط زندگی گزاری ہے ان کو اجر اس کا ملنا چاہیے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں تو ان کا اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے گا. تو بہرحال افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یعنی اس پانی کی بوند سے کون کرتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ نہیں سمجھنے کے لیے، اور یہ ایک ایسا اصل میں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ زہر جو ہمارے ذہنوں میں گھول دیا گیا ہے دنیا داری کا اور دنیا کا، اس کے اثرات بڑے دور رس ہیں. ہم قرآن کے مضامین پر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور مومن کی صفت ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جائیں تو وہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ چلیں وہ پانی کی ایک بوند جو آپ مادر رحم میں ٹپکاتے ہیں، چلیں آپ اس کو حاصل کر لیں. یعنی اس کو پیدا کرنا تو انسانی تخم کو آپ تو پیدا بھی نہیں کر سکتے، وہ تو انسانی جسم ہی پیدا کر. چلیں آپ نے جان لیا کہ بھئی یہ اس میں انسان موجود ہے، جراثیم موجود ہیں، اس پانی کی بوند میں جراثیم موجود ہیں. آپ کوئی فیکٹری بنا لیں اور اس سے انسان اس فیکٹری میں ایسی مشین بنائیں کہ اس میں وہ پانی کی بوند ڈالیں اور 9-10 مہینے بعد جو ہے وہ اس سے ایک انسان بن جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم تو دیکھیں میرے اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہم دنیا داری میں ایسے پھنس چکے ہیں ایسے، اور یہ ظاہر میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ کسی اور بات کو نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے. تو قدرت الہی کے تو ہم منکر ہیں، قدرت الہی کے تو عملاً ہم منکر ہیں. بس سوچنا سمجھنا کچھ نہیں ہے. بس پیدا ہو جاتا ہے بچہ، آپ اس کو دنیا کے دوزخ میں ڈالنے کے لیے اچھے تعلیمی ادارے میں ڈال دیتے ہیں. اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، پھر شادی کرو، پھر وہ بچے پیدا کرے، پھر وہ اپنے لیے جائیدادیں بنائیں اور پھر آخر میں بوڑھا ہو کے مر جائے. یہ کیا زندگی ہے؟ سوچنا تو یہ بھی ہے نا، یہ کیا زندگی ہے آخر؟ آپ نے مطلب 22 ارب روپے مثال کے طور 22 ارب روپے جمع کر لیے، اور ہر ملک کے ہر شہر میں آپ کا ایک گھر ہے، اور 3 شادیاں کر لی، اور جناب 20-30 بچے پیدا کر لیے. تو آخر تو آپ کو جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اس کا؟ یہ تو ایک وبال ہے. بہرحال مطلب یہ ہے کہ اگر حق نہ ہو زندگی میں، اگر حق مقصود نہ ہو تو یہ زندگی فضول ہے. سامنے کرام، اگر ہم حق کی تصدیق نہ کریں تو یہ زندگی فضول ہے، اور پھر انسان سیدھا جائے گا جہنم میں. یہ بات بھی ہے. دیکھیں قدرت حق کو ہم جھٹلا رہے ہیں. ہمیں ظاہر پر بھروسہ ہے، ظاہر پر اعتماد ہے، قدرت الہی پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، اعتماد بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جس طرح یہ حرام خوری ہم نے شروع کی ہوئی ہے، یعنی حرام خوری کا میں لفظ اس طرح لے رہا ہوں کہ یہ ہماری ایک کینسر کی طرح ہے. یعنی ہمارے ملک میں رشوت خوری، کرپشن وغیرہ یہ سب پھیل چکی ہے. تو اب اللہ پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں، اور ہم یعنی مال حرام پہ بہت شوق سے پڑ جاتے ہیں، چاہے جتنے بھی لوگ ہوں. یہ بات ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آپ نے دیکھنا ہوگا. ہر چیز پر قادر ہے. اس دنیا کو آپ پہ جہنم بنانے پہ بھی قادر ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اس دنیا کو آپ کے لیے جہنم بنانے کے لیے بھی تیار یعنی قادر ہے. یا اس دنیا کو اگر آپ حق کی تصدیق کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، تو یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی.
جنت کیا مطلب؟ ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کرے گا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ نمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. تو بہرحال یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا. آج کا مضمون یہی ہے کہ آیا قدرت الہی سے ہم کیوں منکر ہیں؟ پانی کی ایک بوند سے اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو بنا سکتا ہے تو تمہارے حالات بھی بدلنے پر قادر ہے، اور تمہیں جنت یا جہنم دونوں میں سے ایک مقام میں تمہیں یقیناً وہ ڈالے گا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں اور اللہ کی طرف رخ پھیر کے اللہ کو منزل اور مقصود بنا کے رسول کے طریقے کے مطابق اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارا گزارا جو ہے پھر آسان ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیتم ما تمنون اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. ترجمہ سنا دیں. افرأیتم ما تمنون، دیکھو جو تم ڈالتے ہو، یعنی مادر رحم میں ٹپکاتے ہو. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا اس سے ہم انسان بناتے ہیں؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ Have you seen what you ejaculate? أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Is it you who create it, or are we the creator? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.